السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، آج کا موضوع ہے سچ بولنے کے فائدے۔ میرے بھائیو، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم اپنے جسم کے اعضاء پر، شریر کے انگوں پر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں یاد آئیں گی۔ ان نعمتوں میں سے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک زبان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے ہماری زبان کے اندر بولنے کی طاقت دی ہے تو زبان کا مس یوز نہ کریں، غلط استعمال نہ کریں، بلکہ سچائی کے لیے ہم زبان کا استعمال کریں، ورنہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی۔ تو یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ زبان سے ہم ہمیشہ سچ بولیں، آرے وقت پہ بھی، نازک حالات میں بھی سچائی کا دامن نہ چھوڑیں۔ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں میں انشاءاللہ بھائیوں کے لیے بیان کروں گا۔ جو بھائی ہم سے جڑ گئے ابھی تک، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی ان قیمتی اور مختصر باتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 119 پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مومنو، ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ سچ بولنے والوں کا ساتھی بناؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ جھوٹ بولنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ تو میرے بھائیو، ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں۔ یہ مومنوں کے اوصاف ہیں، مومنوں کی صفات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات بھی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آئیے میں بتاؤں سچائی کے بڑے فائدے ہیں۔ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتوں سے اللہ نے گناہوں کی مغفرت کا، گناہوں کو بخشنے کا، معاف کرنے کا اور بڑا اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اگر مرد ہوں یا عورت ہمیشہ سچ بولتے رہیں، سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں، تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور بڑا اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میرے بھائیو، لمبی آیت ہے۔ اللہ نے مومنوں کے چند اوصاف، چند خوبیوں کو اللہ نے بیان کیا، ایمان والوں کی چند صفات کا ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اور ساتھ ساتھ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، والصادقین والصادقات۔ میں سلسلے وار بتاؤں، اللہ نے فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، فرما برداری یعنی اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں،
صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سارے لوگوں کے لیے، سارے مرد اور عورتوں کے لیے جن کا ذکر ہوا ہے، اللہ نے بڑی مغفرت کا اور بڑا ثواب کا وعدہ کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تیار کیا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کی جہاں مغفرت کرے گا، بخش دے گا، وہیں پر اللہ نے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھ لیا میرے بھائیوں، چند مومن مرد اور مومنہ عورتوں کا ذکر ہوا اس آیت کریمہ کے اندر، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو مرد، یا وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو عورتیں سچ بولا کرتی ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، اللہ ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہی نہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم سچ بولیں گے تو یہ سچائی ہمیں جہاں اس دنیا میں کام آئے گی، آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ سچائی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 119 ہے، اللہ کا فرمان ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے، ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو، سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ دیکھ لیا، اللہ کہے گا جو دنیا میں سچ بولا کرتے تھے، آج انہیں یہی سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار، کیا کہا؟ ان کے لیے باغ ہے، جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، جو لوگ سچ بولتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سچائی کل قیامت کے دن انہیں کام آئے گی، جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ آگے اللہ نے بتایا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ آگے ساتھ ہی یہ بھی فائدہ بتایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ایسے سچ بولنے والوں سے خوش ہے اور وہ سچ بولنے والے بھی اللہ سے خوش ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں سے اللہ خوش ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے میرے بھائیوں؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے، ٹھکانہ جنت بنا دے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کب؟ جب آپ سچ بولیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، جو منافقوں کی صفات ہیں، مومنوں کی صفات نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جو بندہ سچ بولے گا، بندہ خود کو راست باز بنائے گا، جس کے اندر صدق کی صفت آئے گی، بندہ صادق رہے گا، سچ بولنے والے رہے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سارے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی رہیں گے، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور یہ سچائی قیامت کے دن ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی، نفع کا ذریعہ بنے گی۔ سچائی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ سچ بولنا یہ متقیوں کی صفت ہے۔ متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مختلف مقام پر قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو جو لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو شخص سچی بات لے کر آیا، جس نے اس کی تصدیق کی، وہی لوگ تو متقی ہیں۔ جو سچی بات لے کر آئے گا اور پھر جس نے اس کی تصدیق کی، ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا اولئک هم المتقین، وہی لوگ تو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین۔ کیا فائدہ متقیوں کا؟ سچ بولنے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے۔ اللہ ایسے متقیوں کے لیے جو سچ بولنے والا ہے، سب کچھ تیار ہے رب کے پاس۔ نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، ذالک جزاء المحسنین۔
میرے بھائیوں یہ آیت کریمہ سورہ زمر آیت نمبر 33 یہ آیت کریمہ 33 سے لے کر کے 43 تک کا ذکر آیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر سچ بولے گا تو یہ سارے فائدے ہیں. بلکہ انسان اگر سچ بولے گا تو یہ سچائی ایسے سچ بولنے والوں کو نیکی کی رہنمائی کرتی ہے. یہ سچائی انسان کو برائی کی طرف نہیں لے جاتی ہے بلکہ سچائی سچ بولنے والوں کو نیکی کی طرف اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی 2607 نمبر کی حدیث ہے. یہ ساری بات میں اللہ کی کتاب قرآن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیثوں سے حدیث سے میں کتاب و سنت یعنی قرآن و حدیث سے میں دلائل کی روشنی میں پرمان ثابت کرتے ہوئے پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. کیا کہا؟ تم ہمیشہ سچ بولا کرو کیونکہ یہ سچ نیکی کی رہنمائی کرتا ہے. سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق, صدق اور سچائی کو لازم پکڑو, کسی بھی حالت میں جھوٹا نہ بولا کرو. یہ زبان اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو. تو میرے بھائیوں یہ سچائی انبیاء کرام علیہ السلام کے صفات رہے ہیں. انبیاء اللہ کے نبی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ یوسف علیہ السلام سچے لوگوں میں سے تھے, جھوٹ لوگوں میں سے نہیں, سچ لوگوں میں سے تھے یوسف علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے, اللہ کے سچے نبی تھے. اسی طرح ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ بھی یعنی ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی تھے. اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی سچی زبان بنایا تھا. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے چل رہی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صفات رہیں سچ بولنا. اس لیے ہم ہمیشہ سچ بولا کریں. بلکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں, جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو رب نے معاف کر دیا, جب پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق, اور جس وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج ڈالا گیا, نبی بنایا گیا. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے پریشانی کی حالت میں گھر واپس لوٹتے ہیں غار حرا سے. اللہ اکبر. آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہیں فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا واللہ انک لتصل الرحیم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم. اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح بخاری کی 3 نمبر کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی اور آپ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, تو آپ کی پیاری بیوی, اس لیے بیوی کا کام ہے اپنے شوہر کو تسلی دینا, بھروسہ دینا. وہ یہ بھروسہ اور تسلی آمیز کلمات کہتی ہیں, بھروسہ دیتی ہے ایک بیوی کہ اللہ کے نبی, اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا. آپ کے اندر تو یہ ساری خوبیاں ہیں, اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں, رشتے ناطے کو جوڑنے والے ہیں. اللہ کے نبی آپ تو سچ بولنے والے ہیں, ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں. اللہ کے نبی آپ تو لوگوں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں, جس کے پاس کچھ نہ ہو انہیں آپ کما کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی آپ تو مہمان نواز ہیں, مہمان نوازی بھی کراتے ہیں. اللہ کے نبی آپ مصیبت اور پریشانیوں میں دوسروں کے کام آتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کیسے آپ کو ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا؟ نہیں. اللہ کے نبی یہ تسلی کی باتیں ایک بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہوئی تسلی دیتی ہیں. تو میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی جو آپ کو نبی نہیں مانا کرتے تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ آپ سچے انسان ہیں. میرے بھائیوں اس لیے ہم لوگ بھی
اس خوبی کو اپنائیں. اور عام طور سے ہمارے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر یہ خرابی دیکھی جاتی ہے کہ جھوٹ ہی جھوٹ، سچ کا تو نام ہی نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ سچے انسان بنیں، سچائی کی صفت اور خوبی اپنے اندر پیدا کریں. ہر شخص سے سچ بولنے کی کوشش کریں. اور اس کے بڑے فائدے ہیں، چند فائدوں کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا ہے. جب گواہی دینے کی بات آئے تو گواہی بھی ہم سچ گواہ بنیں، سچا گواہ بنیں. گواہی میں ہم سچ لوگ، اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، جو حق پر ہوں، صحیح راستے پر ہوں، ان کا ہم ساتھ دیں اور سچی گواہی پیش کیا کریں. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوگا. جھوٹی گواہی پیش کریں گے تو یہ بڑا گناہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں، کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. سن لیں میرے بھائیوں، بڑے گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کا جو پاور ہے، اللہ کے جو کام ہے، اللہ کے جو اختیارات ہیں، وہ ہم دوسروں میں، ولی میں، پیروں میں، قبر والوں میں مانیں گے. یہ اللہ کا سب سے بڑا گناہ ہے. بیٹا بیٹی دینا قبر والوں کے بارے میں، بیماری سے شفا دینا قبر والوں کے تعلق سے، ان کے اندر یہ ساری باتیں ماننا، یہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے. دوسرا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. سن لیں میرے بھائیوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے. ہمارے بہت سارے نوجوان اور ہمارے بھائی باتوں باتوں میں روٹھ جاتے ہیں، بیوی کی محبت میں پھنس جاتے ہیں اور ماں باپ کو بس کنارے لگا دیتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں. یہ کبیرہ گناہ میرے بھائیوں. میں بتا رہا تھا کہ ماں باپ کی نافرمانی بھی بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور. خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہوں سے دور رہو، بچو. اللہ کے نبی نے بار بار کہا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے بچو. تو یہ صحیح بخاری کی 5976 نمبر کی حدیث ہے. پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں. اگر سچائی نہ ہو ہمارے اندر، سچی بات نہ ہو، تو پھر ہم خاموش رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ کے یہاں ہماری پوچھ گچھ ہوگی، اللہ کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، ایک ایک بات کے بارے میں اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا. اللہ کے یہاں نوٹ کرنے والے فرشتے ہیں، ہمارے پاس بھی کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، سب کچھ نوٹ کر لیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے، فوراً اس کو اللہ کی جانب سے جو مقرر فرشتے ہیں، نگراں ہیں، ان کو نوٹ کر لیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے ہاں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم زبان کی حفاظت کریں اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں اور اپنے بھائیوں کو بھی سچ بولنے کی دعوت دیں کہ بھائی یہ زبان اللہ کی نعمت ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور ہمیں گنگا بنا دے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں. انہی چند باتوں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سچائی کے تعلق سے، کتاب و سنت کی روشنی میں سچ بولنے کے جو فائدے بیان کیے گئے ہیں، ان ساری باتوں پر بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخر میں ایک اشارہ کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے بھی سنا ہے، آپ اپنے دوسرے بھائیوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور وہ بھی اپنے آپ کی اصلاح کریں اور آپ کو بھی شیئر کرنے پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.